الحمد لله منشي الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله العظيم پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شمع رسالت کے پروانوں، آج ہم اور آپ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں جہاں پر جمع ہوئے ہیں، بلا شبہ اس رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد بنانا، ان کا ذکر کرنا اور ان کے فرمان پر اپنی زندگی کو گزارنا، یہ بلا شبہ کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے، بلکہ ان کی اطاعت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو قرآن مقدس میں عطا فرمایا، اور ایسا حکم ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اسی نے خدا کی اطاعت کی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کے بتائے ہوئے طور طریقے پر عمل کرنا اور اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا، یہ یاد رکھ لیجئے، اگر کوئی اس طریقے سے حضور کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کامیاب زندگی گزرتی ہے، اور زندگی تو کامیاب گزر جاتی ہے، اور آخرت کا کیا کہنا، وہ انسان کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ شرط یہ کہ حضور علیہ السلام کی اطاعت کی جائے۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ہر معاملے میں اطاعت کیا کرتے، ہر موڑ پر اطاعت کرتے، اور یہ اطاعت ہی کا فائدہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، جس جگہ پر بھی گئے کامیاب ہو گئے۔ آج بھی دنیا ان عظیم جماعت کو یاد کرتی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یاد کرتی رہے گی۔ یہ اطاعت رسول کا صلہ ہے، یہ انعام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر ایک چیز یہ پیوست تھی کہ جو کچھ رسول فرما دے اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، جس چیز کا آپ نے حکم دے دیا اس کو ماننا ہے، اس میں چوں چرا کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی اس میں اعتراض کی بات نہیں۔ جو کچھ حضور نے فرما دیا، یہ بات یاد رکھے، اس میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ آج ہم در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آج اگر ہم پریشان ہیں، آج اگر ہم تکلیف سے دوچار ہیں، تو کہیں ہم نے یہ اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری جو زندگی گزر رہی ہے وہ فرامین خدا اور فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو نہیں گزر رہی، جس کی وجہ سے آج ہم ناکام ہے، نامراد ہیں۔ ہر موڑ پر صحابہ حضور کی اطاعت کرتے، ہر لمحہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت کرتے، حتیٰ کہ اگر بیٹی کے رشتے کی بات آتی، حضور نے جس کے بارے میں اشارہ فرما دیا اسے قبول کر لیا کرتے۔ پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بننے والا داماد کیا کسی اعلیٰ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا خاندان بڑا ہے، قبیلہ بڑا ہے، خوبصورت ہے، مالدار ہے، بڑے اونچے پوسٹ پر ہے، منصب پر ہے، کیا ہے، یہ نہیں دیکھتے۔ حضور نے فرما دیا اسے قبول ہے۔ دراصل اس طریقے کی جب کیفیت ہوتی ہے تو انسان پھر کامیاب ہو جاتا ہے، کامران ہوتا ہے، اور دنیا بھی اس کی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی نظر آتی ہے۔ میں آئیے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور پاک کی ایک وہ بات بتانا چاہوں گا آج، کہ اگر انسان حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اطاعت کرے تو کیسے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم اسے دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں اور کامیابی اس کا مقدر کیسے بن جایا کرتی ہے۔ ایک صحابی رسول جن کا نام ہے حضرت جلبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت جلبیب کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں اکثر و بیشتر آیا کرتے، حضور کی بارگاہ میں آتے جاتے، اور ان کی ذاتی زندگی کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی بہت بڑے منصب پر نہیں تھے، کوئی بہت بڑا گھرانہ جس سے تعلق ہو، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں بہت زیادہ مال و زر ہو، دولت ہو، خوبصورتی ہو۔ اب اس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارا کرتے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جب آئے، حضور نے فرمایا، اے میرے ساتھی، اے جلبیب، کیا تم نکاح نہیں کرو گے؟ حضرت جلبیب دیکھیں، میرا آقا علیہ السلام ہر ایک کو اپنے سے قریب کیا کرتا ہے، اور قائد جو ہوتا ہے وہ قائد کی جو صلاحیت جو ہوتی ہے اور ان کی جو زندگی ہوتی ہے، وہ ان کی نگاہیں جو ہوا کرتی وہ ہر ایک پر ہوا کرتی ہیں۔ وہ اس طریقے سے ہر ایک کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، غریب آیا ہے اسے بھی قریب کرتے ہیں، اسے بھی پوچھتے ہیں، ان کی ضرورت کو پورا بھی کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایسی پریشانی ہو اس پریشانی کی دوری کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ حضرت میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جلبیب تم نکاح نہیں کرو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں، نہ میرے پاس دولت ہے، نہ میرے پاس مال و متاع ہے، نہ ایسا حسن ہے، نہیں بہت بڑا خاندان اور قبیلے سے میرا تعلق ہے، حضور مجھ سے کون نکاح کرے گا، یا کون اپنی بیٹی جو ہے میرے رشتے میں میرے عقد کے لیے دے گا، کون بھی آئے گا؟ اس لیے کہ لوگ تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو اپنی بیٹی دینا ہو تو پھر اس کا خاندان قبیلہ کیا ہے، وہ کتنا مالدار ہے، اس کے پاس دولت کیا ہے، گھر بار کیا ہے، ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، آج نہیں اور ہر زمانے میں دیکھا جاتا ہے، تو حضور کون دے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، جلبیب ایسا نہیں ہے، تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو۔ ان کی ایک خاصیت اور ایک صفت یہ تھی کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتے، اور اللہ اور اس کے رسول، حضرت میرا آقا فرماتے کہ وہ بھی تم سے محبت کرتے۔ سب سے بڑی دولت ان کے پاس یہ تھی، اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتے۔ اور یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا وہ کامیاب اور کامران ہے۔ یہ محبت رسول کامیابی دلاتی ہے، یہ محبت خدا اسے کامیابی دلاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، ایسے معاملات جب پیش آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اپنے ساتھی سے فرمایا، اپنے صحابی سے فرمایا کہ تم شادی کیوں نہیں کر لیتے، نکاح؟ پھر دوبارہ انہوں نے وہی ساری باتیں بتائی، حضور کون اپنی بیٹی دے گا؟ میرا آقا علیہ السلام مسکرائے۔ تیسری دفعہ پھر حضور علیہ السلام نے پوچھا، جلبیب تم نکاح کیوں نہیں کر لیتے، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر انہوں نے وہی بات دہرائی کہ یا رسول اللہ کون اپنی بیٹی دے گا، کون مجھ سے نکاح کرے گا؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو رکھنے کے لیے گھر بھی نہیں، دولت بھی نہیں، ساری چیزیں، اس سے سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی منصب ہے، نہ کوئی بہت بڑا عالی گھرانہ ہے، اور ایسے معاملات ہیں، یا رسول اللہ کون مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد میرا آقا علیہ السلام نے تسلی دی اپنے غلام کو، اور پھر زندگی گزرتی رہی۔ اب آقا علیہ السلام نے ایک دن بلایا حضرت جلبیب کو، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، جلبیب جاؤ فلاں انصاری کے گھر، جو بڑے مالدار تھے، ان کی بیٹی بڑی خوبصورت تھی، حسن جمال کے اندر کہ لوگ ان کی بیٹی پر رشتے دیا کرتے کہ ان سے رشتہ ہو جائے، بڑے گھرانے والے وہ انصاری صحابی۔ آقا علیہ السلام نے حضرت جلبیب سے فرمایا، جلبیب جاؤ فلاں انصاری کے مکان پر اور جا کر دستک دینا، اور ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول نے تمہیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے، اور پھر پیغام سلام کے بعد تم کہنا کہ تمہاری بیٹی کا رشتہ میرے آقا نے فرمایا کہ تم جلبیب کے ساتھ کر دو۔ حضور نے فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کی بیٹی مجھ سے رشتہ کیسے؟ حضور نے فرمایا جاؤ جا کر یہ کہہ دو۔ وہ خوش ہو گئے اور خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب رشتہ ملے اور اچھا رشتہ ملے تو انسان خوش ہو جاتا ہے، مسرت سے سماتا نہیں ہے کہ مجھے بہت اچھا اور عمدہ رشتہ مل گیا ہے، اللہ اکبر۔ اب وہ
حضرت جلبیب دیکھتے ہیں کہ میرے پاس تو دولت نہیں اور ان کے پاس تو دولت ہے، میرے پاس مکان نہیں ان کے پاس تو مکان ہے، اور وہ میرا اتنا حسن تو نہیں مگر وہ اتنی خوبصورت ان کی بیٹی ہے، کیا وہ میرے ساتھ رشتہ کریں گے، کیا ان کے ساتھ جو میرے ساتھ ان کے معاملات ہوں گے۔ بس یہی سوچ کر وہ مدینہ طیبہ میں آقا علیہ السلام کے فرمان کو لے کر جو ہے اس انصاری صحابی کے مکان پر پہنچتے ہیں۔ دوپہر کا غالباً وقت ہوتا ہے، دروازے پر دستک دی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ کہا جلبیب ہے۔ کون جلبیب؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس بچی کے والد نے دروازہ کھولا، کہا بتائیے کیسے آنا ہوا؟ حضرت جلبیب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہیں سلام کا پیغام بھجوایا ہے، پیغام بھجوایا۔ سبحان اللہ، سرکار کے وہ صحابی تھے، اور جب حضور کا سلام جب پہنچا ہے تو یاد رکھیے اب خوشی کی انتہا نہیں رہتی ہے، حضور نے سلام بھجوایا ہے، حضور کے سلام کا پیغام آیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی پیر دیوانوں مچل جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہم سلام پڑھنے کی بات کریں یا حضور پر سلام کی بات کریں یا نبی سلام علیکہ کی بات کریں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی بات کریں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی بات کریں، حضور پر درود و سلام کی بات، ہم اس پہ بہت کنجوسی کرتے ہیں اور اس طریقے سے، اور بہت سارے حضرات جو ہے اس میں بھی ٹال مٹول کی کوشش کرتے ہیں، وہاں سلام پڑھو، یہاں مت پڑھو، یہاں مت پڑھو، وہاں پڑھو، یہاں کی نہیں سنتے وہاں کی سنتے۔ میرے آقا تو ہر جگہ کی سنتے ہیں، اور انسانوں کی نہیں جانوروں کی بولیاں سنتے ہیں۔ صرف ایسا نہیں کہ ایک دو لینگویج ہو وہ سن لے، بلکہ حضور علیہ السلام جو جس زبان میں کہہ دیں، بلکہ جو کچھ نہیں کہتا حضور اس کی بھی سنا کرتے ہیں۔ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا علیہ السلام کی شان تو یہ ہے، اور ایسے بہت سارے حدیثیں بہت ساری آپ کو مل جائیں گی کہ جس میں کسی نے کچھ کہا، سانپ نے کچھ کہا میرے آقا نے سن لیا، بکری نے کچھ کہا اس کی بات، ہرنی نے کچھ کہا اس کی بات، مکھی نے کچھ کہا اس کی بات، اور اسی بہت سارے، اونٹ نے کچھ کہا اس کی بات۔ کیا کوئی سن سکتا ہے آج کے زمانے میں؟ کوئی نہیں سن سکتا، نہ کسی کی بولیاں سنے گا بلکہ وہ تو دور بھاگے گا۔ اور وہ تو میرے آقا علیہ السلام کو اپنی بات، وجہ یہ ہے کہ جانور بھی جانتے کہ یہ حضور کی ذات ہے، ان کو اپنی بات بتاؤ تو ہماری مشکلیں ٹل جائیں گی۔ اور آج انسان اپنی مشکل بتانے میں کتراتا ہے، اپنی باتیں بتانے میں، کہہ رہے ہم یہاں کیوں مانگے وہاں کیوں مانگے۔ جانور جانتے ہیں کہ حضور کا مقام کیا ہے، حضور کا رتبہ کیا ہے، اور حضور کو اپنی فریاد جب بتاتے، میرے آقا ان کی فریاد کو سنتے بھی اور اس کو حل بھی فرمایا کرتے۔ خیر، مگر میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ حضرت جلبیب نے جب جا کر کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ کو سلام بھجوایا ہے، اب خوشی سے مچل گئے اور گھر میں خوشی کے لہر دوڑ گئی کہ آقا علیہ السلام نے سلام بھجوایا ہے، اب ہر کوئی خوش ہے۔ سلام کے بعد اب حضرت جلبیب کہتے ہیں ایک اور پیغام میرے آقا نے بھجوایا ہے۔ نے کہا بتائیے حضور نے کیا پیغام بھجوایا؟ اللہ اکبر، دوسری بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی کہ حضرت جلبیب کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ اللہ اکبر، حضرت جلبیب سامنے موجود ہے، وہ صحابی کہتے ہیں کہ اچھا اگر تمہارے سے نکاح کی بات ہے تو میں میری بیوی سے بھی ذرا مشورہ کر لوں، پوچھ لوں۔ وہ جاتے ہیں اندر، اپنی بیوی کو بلاتے ہیں، اہلیہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رشتے کی بات آئی ہے، اور اس طریقے سے ایک صحابی آئے ہیں جلبیب نامی جو ہمارے داماد بننا چاہتے ہیں اور یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ بات چیت ہو رہی تھی اور اسی میں ڈسکس ہو رہی تھی، ان کی بیٹی جو تھی وہ بھی وہاں پر موجود تھی، پردے کے پاس سن رہی تھی کہ والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ جب اس طریقے کی گفتگو ہوئی کہ حضور نے کسی کو بھیجا ہے اور پیغام نکاح لے کر بھیجا ہے، جلبیب نامی کوئی شخص ہے، اور وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح جلبیب کے ساتھ کر دو، اور یہ دونوں اپنے اعتبار سے سوچ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہے، ہم کیسے دیں، کس کے حوالے۔ تو اب اس طریقے کی گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی کہ فوراً وہ بیٹی جن کی پرورش جب صالح گھرانے میں ہو، صالح ماحول میں ہو، جو اقالی صلاۃ و تسلیم کے زمانے میں ہو، اور پھر ساتھ ساتھ میں جن کے دل میں آقا علیہ السلام کی محبت ہو، جو یہ جانتے ہو کہ حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، رتبہ کیا ہے، اور اس طریقے کی، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس گھرانے کی بات کیا ہوگی۔ فوراً اپنی نگاہوں کو نیچے کی بھی وہ شہزادی وہ دختر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں والد محترم کی بارگاہ میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس بارے میں سوچ رہے ہو، مشورہ کر رہے ہیں
بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ میرے آقا نے جب میرے لیے رشتہ طے کر دیا ہے تو پھر مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضور نے جو کچھ کر دیا آپ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے مجھے کر دیں, میرے آقا کبھی بھی مجھے ضائع نہیں فرمائے. یہ اعتماد اور بھروسہ, یہ اعتماد اور بھروسہ کہ حضور کے حوالے مجھے کر دیں. اللہ اکبر. تو والد نے کہا کہ ہاں بات تو تم نے صحیح کی, ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے مگر یہاں پر ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں نافرمانی ہو جاتی ہے. حالانکہ ایسا کوئی خیال نہیں تھا, مگر بیٹی نے اس جانب مائل کیا, کہا کہ بس بات یہ ہو گئی ہے. حضرت جلبیب تو وہاں سے روانہ ہو گئے. اب ان کے والد محترم جو تھے وہ بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں اور فوراً پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب سے حضرت جلبیب آئے ہوئے تھے اور انہوں نے سلام کا پیغام بھجوایا, اور پیغام سلام کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے نکاح کا پیغام بھجوایا ہے, حضور آپ کا جو حکم یا آپ کا جو مشورہ, آپ نے جو کچھ بھی کہا حضور ہمیں منظور ہے. میں اپنی شہزادی کا نکاح آپ جس کے ساتھ بھی منتخب فرمائے میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضور جیسا آپ فرمائے میری بچی کا آپ رشتہ فرما دے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم راضی ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. اب اس کے بعد آپ دیکھیں کیفیت دیکھیں کہ قرآن نے اللہ نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو سمجھ جاؤ کامیابی اسی کو ملنی ہے, اور کامیابی نہیں بلکہ بڑی کامیابی اسے ملنی ہے. تو بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. اب آپ دیکھیں حضرت جلبیب کی اگر زندگی کو دیکھیں تو پتہ چل جائے گا, وہ خود بیان کرتے ہیں نہ میرے پاس مال ہے نہ میرے پاس دولت ہے, کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے, مگر آقا علیہ السلام نے جب ایسے بڑے گھرانے میں رشتہ کر دیا, ایسی خوبصورت شہزادی کے ساتھ جب رشتہ کر دیا, جب رشتہ فرمایا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے نہیں بلکہ آپ نے دعا بھی فرمائی, اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں میں برکتیں عطا فرمائے. جیسے میرے آقا علیہ السلام نے جو دعا کے الفاظ سے میں مفہوم عرض کر رہا ہوں, دونوں کے اللہ دونوں کے لیے برکت کے دروازے کو کھول دے, اور جو کچھ پریشانیاں ہیں جو کچھ مشکلات ہیں ان سے دور فرما دے. حضور علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں, اور جب حضور کی دعا جس کے حق میں نکل جائے تو پھر وہ دعا قبول کیسے نہ ہو. عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے. جب دعائے محمد, جب حضور کی دعا نکل جائے تو پھر یاد رکھیں آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اور پھر اس کے بعد رشتہ بھی ہو گیا. سبحان اللہ. راوی بیان کرتے ہیں, راوی کا بیان ہے, اب اس کے بعد نکاح کے بعد کچھ زمانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد بیان کرتے کہ پورے مدینہ طیبہ کے اندر انصاری خاندان کے اندر, قبیلہ انصار کے اندر سب سے زیادہ سخی گھرانہ تھوڑے دنوں کے اندر جو مشہور ہوا وہ کسی اور کا نہیں, حضرت جلبیب کی اہلیہ کا تھا. یعنی اللہ نے حضرت جلبیب کو اتنا عطا کیا, حضور کی دعا کی یہ برکت ہوئی کہ پورے مدینہ طیبہ کے اندر تھوڑے ہی عرصے کے اندر اللہ نے وہ برکتیں, اس لیے کہ برکت کی دعا میرے آقا نے فرما دی تھی, ایسی برکت اللہ نے عطا فرمائی, ایسی برکت کہ تھوڑے ہی دنوں کے اندر پورے مدینے میں اس سے بڑھ کر کوئی گھرانہ نہیں تھا. یعنی ان کا گھرانہ, ان کا گھر ایسا تھا کہ مدینہ طیبہ میں اس سے بڑھ کر کوئی دینے والا, زیادہ خرچ کرنے والا اور کوئی نہیں تھا ان کے مقابل کے اندر. یہ دعائے رسول کی برکت, یہ تو دنیا کے اندر کہ جو حضور نے دعا فرما دی برکت کی, آخرت میں جو انعام ہوگا, آخرت میں اللہ تعالیٰ جو عطا فرمائے گا حضور کی اطاعت پر, اس کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اے میرے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں, آج کی محفل میں بتانا چاہوں گا آقا علیہ السلام کی آمد کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں, حضور کی آمد کی خوشی منانے کے لیے, آپ ہی کے لیے آج ہم نے محفل کو سجایا ہے. یاد رکھ لیجئے جس رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا تبار کے لیے آج کی یہ محفل منعقد کی گئی ہے. میرے آقا کی شان بڑی نرالی ہے, میرے آقا کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے. ان کی اطاعت دراصل خدا کی اطاعت ہے. اگر کوئی ان کی اطاعت کر لے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا, کامران ہو جائے گا, دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوگی, آخرت کی زندگی بھی اس کی کامیاب ہوگی. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں, ان کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کے لمحات گزاریں, ان کی سنتوں کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. ڈاکٹر صاحب کے گھر میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں, کوئی بیماری ہوتی
اللہ محفوظ فرمائے آمد مصطفیٰ کے صدقے کہ جانا نہ ہو. تو خیر مگر کبھی کوئی جاتا ہے تو جانے کے بعد اگر کوئی کہے یہ مرض ہے ڈاکٹر صاحب کو علاج بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ دوائیں آپ کو لینی ہے مگر ساتھ ساتھ میں اس چیز کا پرہیز کرنا ہے, ان چیزوں سے آپ رکے, ایسا نہ کھائے, یہ کھائے, وہ نہ کھائے. یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں اور ضروری بھی ہے, فائدے والی چیز بتاتے ہیں. دوا کے ساتھ ساتھ کچھ پرہیز بھی بتا دیا جاتا ہے. جب کوئی ڈاکٹر کوئی بات کہتا ہے ہم ان باتوں کو ماننے کی کوشش تو کرتے بولتے نہیں یہ نہیں کہا ہے تو اس کو نہیں کھائیں گے, تھوڑا کھانا ہے تو تھوڑا کھائیں گے, کھٹا نہیں کھانا ہے تو نہیں کھائیں گے, ایسا نہیں کھانا ہے ویسا نہیں کھانا ہے. یہ ساری چیزوں کا پرہیز تو کرتے ہیں تاکہ ہم صحت مند رہیں. میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت مند رہنے کے لیے, کامیاب رہنے کے لیے, دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے ایسے بے شمار نسخے عطا فرمائے ہیں, مگر آج ہم ان سنتوں سے اپنے آپ کو بہت دور کیے ہوئے. میں پیغام دینا چاہوں گا, آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو طریقہ بتایا ہم ان طریقے پر بھی عمل کریں, حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں. پانی پینا جو طریقہ میرے آقا نے بتایا اس طریقے سے پانی پیے, کھانا کھانے کا طریقہ جو میرے آقا نے بتایا اس طریقے سے کھائے, مسواک جیسی سنت جو میرے آقا نے بتائی ہم اس پر عمل کریں, اور اس طریقے سے جو جو سنتیں ہیں اس پر عمل کریں. انشاءاللہ العظیم انسان کامیاب رہے گا. سنت پر عمل کرنے کا ثواب الگ اور صحت و تندرستی ملے گی وہ الگ, انعام جو ملے گا وہ الگ, سنت کو زندہ کرنے کا ثواب الگ, آخرت میں انعام ملے گا وہ الگ. گویا کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. یاد رکھیں کہ جس رسول کے شان میں ہم نے محفل کو سجایا ہے, یاد رکھیں ان کے طریقے پر اگر اپنی زندگی گزارے انشاءاللہ یہ زندگی کامیاب رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ان کی سنتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے. میں نے جو کچھ کہا مجھے سب سے پہلے اور پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان جانے انجانے کچھ غلطی اللہ اپنے حبیب کے نالین کریمین کے صدقے معاف فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.